السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل آن لائن پر، اور آج میں حاضر ہوں اس سیریز کی 10ویں سبق ابراہیم سقا جس کے لکھنے والے ہیں سلام بن رزاق، اس کے پارٹ 1 کے ساتھ۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے میں نے سبق نمبر 9 تک کی ویڈیو پوسٹ کر دی تھی، جس میں خاکہ، مضمون، انشائیہ، داستان اور افسانہ شامل ہے۔ اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ داستان باغ و بہار جس کے لکھنے والے میر امن دہلوی ہے، اس سے آگے کی میں نے دو ویڈیو پوسٹ کی تھی۔ پہلی ویڈیو میں میں نے سبق کو ایکسپلین کیا تھا، اور دوسری ویڈیو میں مصنف اور اس کے سارے سوالوں کو حل کیا تھا۔ تو اسی طرح آج بھی میں اس ویڈیو میں سب سے پہلے اس سبق کو ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد جو اگلی ویڈیو بنے گی اس میں اس سبق کے مصنف یعنی سلام بن رزاق اور جتنے بھی سوال ہیں اس کو حل کروں گا۔ تو اگر آپ اس چینل کے لیے نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو آپ کتاب ضرور خرید لیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو سامنے رکھیں تاکہ آپ کی پڑھائی بہتر ہو سکے۔ تو چلیے اب ہم بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جو افسانہ ابراہیم سقا میرے اور آپ کے سامنے ہیں، اس کے لکھنے والے جو ہیں وہ سلام بن رزاق ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس افسانے کی کردار کی بات کرتے ہیں۔ تو اس افسانے کا مرکزی کردار جو ہے وہ ابراہیم سقا ہے۔ حالانکہ اس افسانے میں کئی کردار آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جیسے بیدار خاں دیشمکھ کی بہن اور عبدالرب، عبدالبھینسا، یہ سب جو ہے اس افسانے کی کردار ہے۔ لیکن آپ کو اس پورے افسانے میں ابراہیم سقا پر ہی دھیان لگا رہے گا۔ کیونکہ اس افسانے کے سارے واقعات اسی کے کردار کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے۔ کیونکہ ابراہیم سقا جو ہے وہ سماج کا ایک معمولی کردار ہے، اور اس کردار کو خاص کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ خاص کردار چودھری بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنی محبت کو حاصل نہ کر سکتا ہے، کیونکہ دونوں کے بیچ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو میں نے تو 3 کردار کی بات آپ کو بتا دی، ایک ابراہیم سقا، اس کے بعد بیدار خاں دیشمکھ اور اس کی بہن۔ اب آگے ہیں عبدالرب اور عبدالبھینسا۔ تو دیکھیے، عبدالرب جو ہے وہ دھورن گاؤں کے اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہے، اور عبداللہ بھینسا جو ہے وہ دھورن گاؤں کے سرپنچ کے ایک لڑکے کا نام ہے۔ حالانکہ اس کا نام عبداللہ ہے، لیکن لوگ اس میں بھینسا جوڑ کر عبداللہ بھینسا کہنے لگے تھے۔ تو چلیے اب آگے دیکھیے، یہ جو سلام بن رزاق کا افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کے درمیان، جو آپ کو معلوم ہوا کہ بہت ہی مشہور ہوا تھا، یعنی لوگوں کے درمیان بہت زیادہ پذیرائی ہوئی تھی اس کی، تو اسی افسانوی مجموعے کا ایک افسانہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم سقا ہے۔ میں پھر سے آپ کو بتاتا ہوں کہ سلام بن رزاق کا افسانوی مجموعہ شکستہ بتوں کا درمیان ہے، اسی افسانوی مجموعہ کے ایک افسانہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم سقا ہے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ افسانہ اور افسانوی مجموعہ میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ شکستہ بتوں کے درمیان ایک افسانوی مجموعہ ہے، اور اسی افسانوی مجموعہ کا ایک افسانہ ہے جس کا نام ابراہیم سقا ہے۔ تو دیکھیے، افسانہ اور افسانوی مجموعہ میں کیا فرق ہے، میں آسان زبان میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے، افسانہ جو ہے، افسانہ کا مطلب ایک افسانہ، اور افسانوی مجموعہ یعنی بہت سارے افسانہ کو جمع کر کے کتابی شکل دے دی جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ افسانوی مجموعہ کہلاتا ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افسانوی مجموعہ۔ پھر سے آپ غور سے سنیں، افسانہ کا مطلب ایک افسانہ، اور افسانوی مجموعہ کا مطلب بہت سارے افسانہ کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دے دی جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ افسانوی مجموعہ کہلاتا ہے۔ تو شکستہ بتوں کے درمیان جو ہے وہ سلام بن رزاق کا ایک افسانوی مجموعہ ہے، اور اسی افسانوی مجموعہ کا ایک افسانہ ہے جس کا کیا نام ہے؟ ابراہیم سقا ہے۔ اور یہ افسانہ جو ابراہیم سقا ہے، یہ ریگستانی پس منظر میں لکھا گیا ایک افسانہ ہے، یعنی ریگستان ہو، یعنی جہاں ریگستان ہو، کیونکہ سقا یعنی ساقے، اور ساقے وہی ہوتے ہیں جہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر جہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے تو وہاں پانی پلانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو مامور ہوتا ہے، یعنی کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا بھائی، تو جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس کو روزگار بنا لیتا ہے۔ تو ابراہیم سقا اسی گاؤں، کس گاؤں؟ دھورن گاؤں کا ایک لوتا ساقی ہے جو لوگوں کو پانی پلاتا ہے۔ تو آپ سمجھ چکے ہوں گے ابراہیم سقا میں سقا کا کیا معنی ہے۔ پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، غور سے سنیے۔ سقا ساقی سے بنا ہوا ہے، اور ساقی کا کیا مطلب ہے؟ پانی پلانے والا۔ آپ کے ایگزام میں سوال رہے گا کہ ابراہیم سقا میں جو سقا ہے، تو سقا کا آخر مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ سقا کا مطلب ہوتا ہے پانی پلانے والا۔
بہرحال اس افسانے میں 2 حصوں میں افسانے کو بیان کیا گیا ہے، ایک 25 سال پہلے اور پھر 25 سال بعد۔ آپ اتنا یاد رکھیں، ایک 25 سال پہلے اور ایک 25 سال بعد۔ تو اب ہم سیدھے سیدھے افسانے پر آتے ہیں۔ تو دیکھیے، افسانہ نگار پہلے ایک گاؤں میں ماسٹر کے طور پر گئے تھے، یعنی ایک معلم کے طور پر گئے تھے، یعنی ایک استاد کے طور پر گئے تھے، یعنی ایک ٹیچر کے طور پر گئے تھے، اور وہاں ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ ابراہیم سقا سے ہوئی۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو اب پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں، افسانہ نگار جو ہے وہ ایک گاؤں میں ماسٹر کے طور پر گئے تھے۔ کس گاؤں میں گئے تھے؟ تو وہ دھورن گاؤں میں گئے تھے۔ اور کس لیے گئے تھے؟ تو ایک معلم کے طور پر گئے تھے، اور وہاں ان کی ملاقات ابراہیم سقا سے ہوئی تھی۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں۔ اب 25 سال بعد افسانہ نگار کے بارے میں دیکھیے، یعنی 25 سال بیچ میں کیا ہوا وہ بھول جائیے۔ اب 25 سال کے بعد افسانہ نگار اسکول کے انسپیکٹر کے طور پر اسکول کا معائنہ یعنی جانچ کرنے کے لیے اسی گاؤں میں گئے ہیں جہاں وہ 25 سال پہلے ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ وہ اب اسکول کے معائنہ کار یعنی جانچ کے لیے گئے ہیں۔ اسکول کا نظام بالکل بدلا ہوا ہے، تو ان کو پرانے دور کی بات یاد آتی ہے، یعنی 25 سال پہلے کی بات یاد آتی ہے کہ اس زمانے میں جب وہ ماسٹر کے طور پر وہاں تھے تو اس دور میں اسکول کے ہیڈ ماسٹر جو تھے وہ عبدالرب ہوا کرتے تھے۔ وہ دور بہت ہی عجیب دور تھا، اور وہ دور جو تھا وہ بہت ہی پسماندہ دور تھا، جہاں پانی کی قلت تھی، بجلی کا انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگ نارو جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ نارو بیماری کیا ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ وہاں پانی کی قلت تھی اور بجلی کا بھی انتظام نہیں تھا۔ تو پانی کی قلت اور بجلی کا بھی انتظام نہیں تھا، جس وجہ سے لوگ کیا کرتے تھے؟ ندی، تالاب وغیرہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو مطلب آپ تاگے کی طرح پتلا اور لمبا سفید رنگ کا ایک آبی کیڑا ہوتا ہے، یعنی ایک بیکٹیریا ہوتا ہے۔ جب آپ تالاب وغیرہ کا پانی پیتے ہیں تو اسی پانی کے ذریعے وہ آپ کے جسم میں پہنچ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ انسان کے جسم پر ایک دانہ نکل آتا ہے جو آگے چل کر پھوڑا بن جاتا ہے۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ نارو ہے، یعنی یہی ہے ایک نارو بیماری۔ تو وہاں پانی کی قلت تھی اور بجلی کا بھی انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے لوگ نارو جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو وہیں جو ہے نا وہ افسانہ نگار کی ملاقات ابراہیم سقا سے ہوتی ہے۔ ابراہیم سقا پورے گاؤں والوں کو پانی دیا کرتا تھا اور یہی اس کا روزگار بھی تھا۔ ابراہیم سقا ایک معمولی کردار نہیں ہے بلکہ معمولی شخص ہے جسے بڑا کردار بنایا گیا ہے۔ ابراہیم سقا ایک معمولی شکل و صورت کا انسان ہے اور بہت ہی غریب بھی ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری تکلیفیں، محرومیاں اور حسرتوں کو جھیلا ہے، پر اس کے باوجود بھی وہ بہت خوددار انسان ہے۔ وہ کسی کے احسان پر پلنا نہیں چاہتا ہے۔ بہرحال ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب افسانہ نگار ابراہیم سقا کو اپنے گھر کھانے کے لیے دعوت دیتا ہے تو ابراہیم سقا افسانہ نگار کی دعوت قبول کر کے اس کے گھر کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ابراہیم سقا اور افسانہ نگار دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور جب کھانا کھا لیتے ہیں تو کھانا کچھ بچ جاتا ہے۔ تو کھانا کھانے کے بعد جب کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو افسانہ نگار ابراہیم سقا سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم، ایسا کرو باقی کھانا تم اپنے گھر لے جاؤ۔ تو جب یہ بات ابراہیم سقا سنتے ہیں تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس طرح کا کھانا نہیں کھاتا ہوں، میں اپنی محنت کی کمائی کا کھانا کھاتا ہوں۔ اب آپ ہی سوچیں کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی جواب دے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو برا لگے گا۔ تو اسی طرح افسانہ نگار کو بھی کچھ دیر کے لیے یہ بات بری لگتی ہے، لیکن یہاں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے وہ معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ یہاں ایک خودداری کا پیغام ہے کہ ابراہیم سقا بہت ہی خوددار انسان تھا جو اپنی محنت کی کمائی کا کھانا کھانا چاہتا تھا۔ بہرحال آگے دیکھیے، ابراہیم سقا معمولی قسم کا انسان ہے اور وہ چھوٹے درجے تک کی تعلیم حاصل کر سکا ہے، یعنی چوتھے درجے تک کی تعلیم حاصل کر سکا ہے۔ ابراہیم سقا میں خوبی یہ بھی ہے کہ وہ شاعری بھی کرتا ہے۔ ایک بار جب وہ افسانہ نگار کے پاس آتا ہے تو افسانہ نگار کو بات ہی باتوں میں یہ کہتا ہے کہ میں شاعری بھی کرتا ہوں۔ تو افسانہ نگار بولتے ہیں کہ اچھا تم شاعری بھی کرتے ہو، تو بتاؤ تم نے کیا شاعری کی، کوئی شعر سناؤ۔ تو ابراہیم سقا سناتا ہے کہ آتا ہے یاد تیرا کھڑکی پر آنا، نازک سی دل پر بھیڑ گرانا۔
یہ شعر افسانہ نگار سنتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں بھی جذبات ہے اور وہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معمولی قسم کا انسان بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ 20-25 سال کا بیچارہ یہ نوجوان کے اندر بھی عشق و محبت کے جذبے امر رہے ہیں اور وہ ایسے شخص کی بہن سے محبت کر بیٹھتا ہے جو گاؤں کا سب سے بڑا انسان ہے۔ تو اچھا آپ ہی سوچے کہ کیا یہ پوسیبل ہو سکتا تھا؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ اچھا اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں بالکل پوسیبل ہو سکتا تھا، لڑکا ہیرو بن کر جاتا اور لڑکی کو اٹھا کر لے آتا۔ تو بھائی ایسا نہیں ہوتا، یہ مووی کو آپ سائڈ میں رکھے، آپ مووی میں دیکھتے ہوں گے، وہ میں بتایا تھا نا کہ وہ سب الگ ہے۔ اصل زندگی کی بات کیجئے، اصل زندگی میں کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم سقا جو ہے وہ معمولی انسان ہے اور جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ گاؤں کا سب سے بڑا انسان ہے۔ تو کیا یہ پوسیبل ہو سکتا تھا؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا تھا؟ تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ تو ابراہیم سقا اسی محرومیوں کو خاموشی سے برداشت کر لیتا ہے، یہاں تک کہ بیدار خاں دیشمکھ کی بہن بھی ابراہیم سقا کو چاہنے کے باوجود مجبور ہے۔ وہ ابراہیم سقا کو بہت چاہتی ہے لیکن وہ دنیا کے سامنے منہ نہیں کھول پاتی ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب پورا گاؤں سویا ہوا تھا تبھی گولی چلنے کی آواز آتی ہے۔ لوگ بیدار خاں دیشمکھ کے گھر کی طرف دوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی چور اس کے گھر گھس گیا تھا۔ کوئی بولتا ہے کہ کوئی ڈاکو تھا، کوئی یہ بھی بولتا ہے کہ اس کی بہن کا کوئی عاشق تھا جو اس کے گھر چلا گیا تھا۔ جی ہاں، آپ اپنے گاؤں میں بھی دیکھتے ہوں گے نا کہ کسی طرح کا بات چھڑ جاتی ہے تو پورے گاؤں میں 5 منٹ میں شور شرابہ ہو جاتا ہے ایک بات کو لے کر۔ تو اسی طرح وہاں کے جو لوگ تھے وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال سب لوگ اپنی اپنی باتیں بتا رہا تھا اور افسانہ نگار یہ سب کچھ چپ چاپ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ خیر بات ختم ہوئی۔ اب 2-3 دن بعد ایسا ہوتا ہے کہ بیدار خاں دیشمکھ کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ بہرحال رات میں ہی اس کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ جنازہ اٹھتا ہے اور جنازہ اٹھنے کے بعد سارے لوگ جاتے ہیں جنازے میں۔ جنازہ میں افسانہ نگار بھی شامل ہے۔ رات کو جب جنازہ جاتا رہتا ہے تو ایک شخص بھیڑ کے پیچھے سے ایک کمبل اوڑھے ہوئے آتا ہے اور شیخ جی سے کہتا ہے کہ شیخ جی میری طرف سے یہ مٹی محرومہ کی قبر پر ڈال دیجئے گا۔ پھر مٹی لے کر شیخ جی آگے بڑھتے ہیں اور وہ انسان پھر کہیں چھپ جاتا ہے۔ اور وہ انسان کون تھا؟ وہ وہی انسان تھا جو بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے محبت کرتا تھا۔ کون تھا؟ ابراہیم سقا تھا۔ بہرحال سب لوگ مٹی دے کر آ چکے ہیں اور گاؤں میں پورا سناٹا بکھرا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیے پھر سے ایک نیا موڑ آتا ہے اور وہ کیا موڑ آتا ہے؟ اگلی صبح پھر کوہرام مچتا ہے کہ بیدار خاں دیشمکھ کی بہن کی قبر پر کوئی مڑا پڑا ہوا ہے اور پھر تحقیق کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرا ہوا شخص کون ہے؟ ابراہیم سقا ہے جو بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے محبت کرتا تھا۔ خیر اب آگے میں کچھ آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ابراہیم سقا جو ہے نا وہ بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے بہت محبت کرتا تھا، یعنی اسے بہت چاہتا تھا لیکن وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے بیچ آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ ایک ابراہیم سقا جو گاؤں کا سب سے معمولی انسان اور ایک گاؤں کا سب سے بڑا انسان، اس لیے دونوں کا ملن ناممکن تھا۔ ایسے میں ابراہیم سقا نے اپنی محبت کا گلا گھونٹنا ہی مناسب سمجھا اور جب اس کی محبوبہ نے دنیا کو الوداع کہا تو ابراہیم سقا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ تو یہ رہی افسانہ۔ اس افسانے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سماج کے ایک معمولی فرد کو مرکزی کردار بنا کر سلام بن رزاق نے سننے والے کو اندر سے جھنجھوڑ دیا ہے۔ ابراہیم سقا سماج کا ایک معمولی کردار ہے جو اس کردار کو خاص کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے اور یہ خاص کردار چودھری بیدار خاں دیشمکھ کی بہن سے محبت کرتا ہے لیکن اپنی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دونوں کے بیچ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایسے میں ابراہیم سقا افسانے کے ذریعے سلام بن رزاق ایک بہت ہی خاص پیغام دیا ہے کہ محبت کبھی بھی اور کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو اس پورے افسانے میں ابراہیم سقا پر ہی دھیان لگا رہا نا؟ میں آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا نا کہ جب یہ آپ کیا کہتے ہیں اس پورے افسانے کو سنیں گے تو اس میں آپ کو ابراہیم سقا پر ہی دھیان لگا رہے گا کیونکہ ابراہیم سقا جو ہے نا وہ بہت خوددار قسم کا انسان ہے جو کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا ہے اور وہ زندگی جینا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں بھی بہت محبت کے جذبات ہیں کیونکہ وہ ابھی جوان ہے اور وہ ابھی محبت کا قدردان ہے۔
بہرحال اچھا ہاں، ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، جو سماج کی سب سے بڑی برائی ہے، اور وہ سماج کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ وہ معمولی قسم کا انسان ہے، جس کی اپنی کوئی خاص شناخت نہیں ہے، جس کا کوئی اپنا لیول نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ سماج کے ذریعے ٹھکرایا جاتا ہے، اور سماج کے ذریعے ٹھکرانے سے پہلے ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ابراہیم سقا افسانے کا خلاصہ ہوا، اور قریب سارے سوالوں کے جوابات بھی اس کے اندر موجود ہیں، لیکن میں جتنے بھی سوال اس کے اندر ہیں اس کی میں الگ سے بھی ویڈیو بناؤں گا۔ تو چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر میں اگلی ویڈیو میں بہت جلد آؤں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔